ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو نماز قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی بھی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نامکمل ہے، ناقص ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر جنازہ کی جو نماز ہے وہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، تو اس لیے اس میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور اس نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور ساتھ یہ بات مینشن کی کہ یہی سنت طریقہ ہے۔ صحابی نے نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ حدیث صحیح بخاری، ابو داؤد اور چند کتابوں کے علاوہ باقی حدیث کی تمام کتابوں میں جو ہے موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی جن کا نام حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور تکبیر اولیٰ کے بعد القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اور پہلی دونوں جو احادیث ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی اور حضرت سہل بن حنیف، ان دونوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تو پیچھے لوگوں نے اس کو سنا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جب جنازہ پڑھتے تھے تو اس کو جہری پڑھتے تھے۔ جہری پڑھتے تھے اسی لیے تو پیچھے والوں نے ان کی سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے سنا، کہ جب انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تو پیچھے والے لوگوں نے سنا۔ تو ان احادیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ڈائریکٹ سیکھی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اور دوسری بات یہ کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور جنازہ کو جہری پڑھتے، جنازہ سری نہیں پڑھتے بلکہ جہری پڑھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ کرام جو ہیں، ان سے یہ روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو امامہ بن سہل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی، یہ چوتھے صحابی ہیں جن کا نام نہیں ہے، انہوں نے خبر دی کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، پھر تکبیر اولیٰ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اور کہتے یہ پڑھنی چاہیے اور بے شک دل میں پڑھی جائے۔ اس حدیث کے مطابق جو ہے، یہ حدیث جو ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو سری بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا جو معمول کا عمل تھا، جو جید صحابہ کرام کا اور زیادہ صحابہ کرام کا، وہ یہی تھا کہ صحابہ کرام سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے اور نماز جنازہ کو جہری پڑھتے، بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ حمدان کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا، انہوں نے ان کے جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جنازہ جو ہے وہ ایسی نماز ہے جس میں رکوع نہیں ہے، سجود نہیں ہے، تو اس میں سورۃ الفاتحہ اگر پڑھیں گے تو وہ قرات کے طور پہ نہیں پڑھیں گے۔
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کو قرات کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ جنازہ میں بھی قرات کے طور پر پڑھنا جو ہے وہ اللہ کے نبی سے سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز جنازہ ہو یا کوئی اور نماز ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں تو چلے وہ دعا کے طور پہ ہی پڑھ لیا کریں، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ایک شخص بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے ابو الاریان حزائی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن میں اللہ کے نبی کے اہل بیت بھی شامل ہیں، حضرت حسن بھی شامل ہیں، تو ان تمام حضرات نے جب بھی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کی پہلی دو تکبیروں کے درمیان سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا چاہیے، یہ اس کو ضرور پڑھو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ سنت ہے اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو نماز جنازہ جو ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کا جو ہے وہ تمام صحابہ کا اور صحابہ کے بعد تابعین کا بھی ایک متواتر عمل ہے، جس کو تمام صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، تمام تابعین نے اس پر عمل کیا، اور کسی بھی صحابی یا تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس نے سورۃ الفاتحہ تو اس نے جنازہ پڑھایا ہو یا جنازہ پڑھا ہو اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ترک صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی، جس طرح دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے بغیر نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی۔ اور سورۃ الفاتحہ میں قرات جو ہے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ قرات کے طور پر پڑھی جائے گی، دعا کے طور پر نہیں پڑھی جائے گی۔ تو آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ قرات کے طور پہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، بلکہ وہ ثنا پڑھتے ہیں، اور بہت ساری احادیث کے مطابق ثنا نماز جنازہ میں نہیں ہے، بلکہ بہت ساری احادیث کے مطابق نماز جنازہ کی جو پہلی تکبیر ہے اس میں صرف سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو ثنا تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، اور ثنا جو ہے اس سے وہ اگر نہ بھی پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کو ضرور پڑھیں۔